بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کے حوالے سے بخاری کی روایت صحیح بخاری میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے روایت کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور ان سے مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادہ نے حتیم کے بجائے حجر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور میرا سینہ چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک، یعنی اشارے سے روایت میں ہے کہ میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی میں بیٹھے تھے۔ پوچھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی، تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا گیا۔ آگے روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرے دل کو دھویا گیا اور پہلے کی طرح پھر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، جس کو درازگوش کہتے ہیں، اور سفید جارود نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا، یعنی براق پر سوار کیا گیا، اور جبریل مجھے لے کر چلے۔ آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کوئی ہیں کیا؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی، خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا گیا۔ آواز آئی، کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں کیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں میرے ساتھ۔ پوچھا گیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اندر گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ دروازہ کھلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو موجود دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یہ یوسف ہیں،
انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر اندر سے آواز آئی کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر مجھے لے کر 5ویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے پھر مجھے لے کر آگے بڑھے اور 6 آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ تو بتایا کہ جبریل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ دوسرے صاحب بھی کوئی آئے ہیں کیا؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں پہنچا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو جبریل نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کوئی ہے کیا؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں مجھے بھیجا گیا تھا انہیں بلانے کے لیے۔ تب اندر سے آواز آئی کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی وہ اچھے آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی نہریں تھیں اور 2 ظاہری نہریں تھیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے 1 گلاس میں شراب، 1 گلاس میں دودھ اور 1 میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے میری تائید کی اور فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی اس پر قائم ہے۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور پھر دوبارہ حاضر ہوئیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے میں نے عرضی لگائی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا، میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا کہ آپ واپس جائیے، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس آیا بارگاہ رب تعالیٰ میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں پھر کم کرائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزر ہوا، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، پھر بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں جب حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا ہے؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اپنے رب کے حضور پھر حاضر ہوئیے اور حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا ہوں اور اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اب میں بس اس پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اسی کو حدیث معراج اور حدیث اسراء بھی کہا جاتا ہے۔